آج میرے سامنے قانونی دستاویزات اور پرانی فائلوں کا ایک خاصا ضخیم پلندہ موجود ہے۔ ہاں، اور ظاہری طور پر کسی کو بھی یہ بہت خشک یا پیچیدہ لگ سکتا ہے۔ بالکل لگ سکتا ہے، خاص طور پہ جب ہم ایک ایسے قانون کی بات کر رہے ہوں جو 1 صدی سے بھی زیادہ پرانا ہے، یعنی ضابطہ فوجداری 1898، یا جسے ہم کوڈ آف کرمنل پروسیجر بھی کہتے ہیں۔ جی، اور آج ہم اس کے باب ہشتم کا بغور جائزہ لینے والے ہیں۔ صحیح، لیکن اس تفصیلی جائزے کا مقصد محض کچھ قانونی دفعات پڑھ کر سنانا ہرگز نہیں ہے۔ ہمارا اصل ہدف ایک بہت ہی بنیادی اور دلچسپ تصور کو سمجھنا ہے۔ بالکل، کیونکہ عموماً یہی سوچا جاتا ہے کہ قانون کا کام صرف تب شروع ہوتا ہے جب کوئی جرم ہو چکا ہو۔ ہاں، ہم یہی سمجھتے ہیں کہ جرم ہو گیا اور اب سزا دینی ہے، لیکن ان دستاویزات سے یہ عیاں ہوتا ہے کہ قانون کے پاس جرائم کو ہونے سے پہلے ہی روکنے کا بھی ایک نظام ہے، یعنی پریونشن آف آفینسز کا ایک انتہائی منظم طریقہ کار۔ اور حیرت انگیز طریقہ کار ہے۔ واقعی۔ تو آج کی اس گفتگو میں ہم یہ کھوج لگائیں گے کہ معاشرے میں امن و امان یا پبلک ٹرینکویلٹی اور نیک چلنی کو یقینی بنانے کے لیے یہ پرانا ضابطہ کیسے کام کرتا ہے، ریاست ضمانتوں اور مچلکوں کا استعمال کب اور کیسے کرتی ہے۔ تو چلیں اس کی تفصیل میں چلتے ہیں، کیونکہ یہ کوئی عام قانونی بحث نہیں ہے، یہ اس بات کا جائزہ ہے کہ ریاست انسانی رویوں کی پیشگوئی کیسے کرتی ہے، خطرات کو کیسے بھانپتی ہے اور معاشرے کو محفوظ رکھنے کے لیے کیا قدم اٹھاتی ہے۔ یہ پیشگوئی والی بات اصل میں اس پورے باب کا نچوڑ ہے۔ مطلب اس باب کا مطالعہ کرتے ہوئے یہ احساس ہوتا ہے کہ قانون ایک بالکل مختلف اور محتاط نگہبان کا کردار ادا کر رہا ہے۔ ایک ایسا نگہبان جو صرف رد عمل نہیں دیتا۔ جی بالکل، وہ صرف رد عمل نہیں دیتا بلکہ خطرات کے وقوع پذیر ہونے سے پہلے ان کی باقاعدہ درجہ بندی کرتا ہے۔ اس باب میں یہ طے کیا گیا ہے کہ کس نوعیت کے خطرے سے نمٹنے کے لیے کس قسم کی پیشگی کارروائی درکار ہوگی۔ صحیح۔ ہم دفعہ 106 سے لے کر 111 تک کا جو جائزہ لیں گے وہ دراصل ایک ایسا فریم ورک ہے جس میں ریاست یہ طے کرتی ہے کہ مختلف افراد سے امن کی ضمانت کیسے اور کب مانگی جائے، چاہے وہ سزا یافتہ ہوں یا ان پر محض کوئی شبہ ہو۔ ہاں، یا پھر وہ آدھی مجرم ہی کیوں نہ ہو۔ قانون نے ہر ایک کے لیے الگ دائرہ کار وضع کیا ہے۔ اچھا، تو اس منظم طریقہ کار کی شروعات دفعہ 106 سے ہوتی ہے۔ اب اگر ہم اسے عام فہم انداز میں سمجھیں تو یہ ان لوگوں کے گرد گھومتی ہے جو پہلے ہی کسی جرم میں سزا پا چکے ہیں۔ بالکل، کنوکٹڈ لوگ۔ جی، قانون یہ کہتا ہے کہ اگر کسی شخص کو عوامی امن میں خلل ڈالنے، کسی پر حملہ کرنے یا مجرمانہ دھمکی دینے جیسے جرائم میں سزا سنائی جا رہی ہو اور اس میں وہ ہنگامہ آرائی یا غیر قانونی مجمع جیسے جرائم کو الگ رکھا گیا ہے کیونکہ ان کا طریقہ کار مختلف ہے، صحیح۔ تو ایسی صورت میں عدالت کا کردار صرف سزا سنانے پر ختم نہیں ہوتا۔ ہائی کورٹ، سیشن کورٹ یا درجہ اول کا مجسٹریٹ جو بھی کیس سن رہا ہو وہ ایک غیر معمولی قدم اٹھا سکتا ہے۔ اب یہ غیر معمولی قدم کیا ہے اور یہ کام کیسے کرتا ہے؟ وہ غیر معمولی قدم یہ ہے کہ عدالت اس مجرم سے مستقبل کے لیے ایک باقاعدہ تحریری ضمانت مانگتی ہے، یعنی سزا سناتے وقت عدالت اس شخص کو پابند کر سکتی ہے کہ وہ امن قائم رکھنے کے لیے ایک بانڈ یا مچلکا بھرے۔ اچھا۔ اور یہ بانڈ ضامنوں کے ساتھ بھی مانگا جا سکتا ہے اور ان کے بغیر بھی۔ اس کی مدت زیادہ سے زیادہ 3 سال تک ہو سکتی ہے۔ 3 سال تک؟ جی۔ اس کے پیچھے قانون کی سوچ یہ ہے کہ جس شخص نے ابھی ایک بار معاشرے کا امن خراب کیا ہے، اس بات کا قوی امکان ہے کہ وہ دوبارہ ایسا کرے، لہٰذا عدالت موجودہ جرم کی سزا تو دے رہی ہے لیکن ساتھ ہی آنے والے وقت کے لیے ایک حفاظتی حصار بھی قائم کر رہی ہے۔ اس حفاظتی حصار میں ایک شق نے میری خاصی توجہ کھینچی، وہ اس بانڈ کی رقم کے حوالے سے ہے۔ دستاویزات میں واضح لکھا ہے کہ یہ رقم اس شخص کی مالی حیثیت کے مطابق ہونی چاہیے۔ Proportionate to his means، بالکل۔ ہاں، مطلب ریاست کا مقصد اس شخص کو مالی طور پر تباہ کرنا یا دیوالیہ کرنا نہیں ہے، ایک متوازن دباؤ قائم کرنا ہے۔ اور ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر وہ شخص اپیل میں جاتا ہے اور اس کی سزا کالا دم ہو جاتی ہے تو یہ ضمانت کا بانڈ بھی خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک طرح کا مالیاتی ٹائم آؤٹ ہے۔
یعنی ریاست ایک طرف تو سزا دے رہی ہے اور دوسری طرف کہہ رہی ہے کہ اب اگلے کچھ عرصے کے لیے آپ کا پیسہ بھی ہمارے پاس ایک ضمانت کے طور پر موجود ہے، تاکہ ان کا رویہ درست رہے۔ یہ مالیاتی ٹائم آؤٹ کی اصطلاح واقعی اس تصور کو بالکل درست انداز میں بیان کرتی ہے۔ یہ ایک نفسیاتی رکاوٹ پیدا کرنے کا طریقہ ہے، کیونکہ انسان اپنے مالی نقصان سے ڈرتا ہے، بالکل ڈرتا ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ دفعہ 106 تو اس وقت متحرک ہوتی ہے جب جرم ثابت ہو چکا ہو۔ قانون کا اصل کمال تو ان حالات میں نظر آتا ہے جہاں ابھی تک کوئی جرم سرزد ہی نہ ہوا ہو، محض ایک خدشہ موجود ہو۔ جی ہاں، یہی وہ مقام ہے جہاں ذہن میں یہ سوال ابھرتا ہے کہ اگر کوئی واقعہ پیش ہی نہیں آیا اور محض فضا میں ایک تناؤ ہے، فرض کریں کسی علاقے میں دو گروہوں کے درمیان کھچاؤ ہے اور لگ رہا ہے کہ کوئی ہنگامہ کھڑا ہونے والا ہے، تو قانون اس صورتحال سے کیسے نمٹتا ہے؟ کیا ریاست انتظار کرے گی؟ نہیں، ریاست نقصان ہونے کا انتظار نہیں کرے گی۔ یہیں سے دفعہ 107 کا دائرہ اختیار شروع ہوتا ہے۔ صحیح۔ اس دفعہ کے مطابق اگر درجہ اول کے مجسٹریٹ کو کسی بھی ذریعے سے یہ اطلاع ملے کہ کوئی شخص امن و امان تباہ کرنے والا ہے تو وہ فوری حرکت میں آ سکتا ہے۔ وہ اس شخص کو طلب کر کے پوچھ سکتا ہے کہ آخر تم سے امن قائم رکھنے کے لیے 1 سے 3 سال تک کی ضمانت کیوں نہ لی جائے۔ لیکن اس میں میجسٹریٹ کے اختیارات کی کچھ دلچسپ حدود بھی تو ہیں۔ ہاں، اور یہاں حیرت انگیز بات یہ ہے کہ قانون نے 1898 میں ہی علاقائی حدود یا جورسڈکشن کا کتنا باریک بینی سے خیال رکھا تھا۔ ذیلی دفعہ 2 یہ واضح کرتی ہے کہ مجسٹریٹ صرف اس صورت میں کارروائی کرے گا جب وہ مشکوک شخص یا وہ جگہ اس مجسٹریٹ کی مقامی حدود کے اندر ہو، اور اگر معاملہ حدود سے باہر کا ہو؟ تو وہ سیشن جج کی منظوری کے بغیر مداخلت نہیں کر سکتا۔ اس کا مقصد بہت واضح ہے کہ انتظامی اختیارات کا بیجا استعمال نہ ہو اور کوئی بھی مجسٹریٹ اپنے علاقے سے باہر جا کر لوگوں کو بلا وجہ طلب نہ کرے۔ مقامی معاملات مقامی سطح پر حل ہوں۔ بالکل۔ لیکن فرض کریں ایک ہنگامی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، ایک مجسٹریٹ کسی ایسے علاقے میں موجود ہے جو اس کی حدود میں نہیں آتا، لیکن وہ دیکھ رہا ہے کہ ایک شخص انتہائی سنگین ہنگامہ کھڑا کرنے والا ہے، اور اگر اس سے فوراً نہ روکا گیا تو بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ کیا اس صورت میں قانون مجسٹریٹ کے ہاتھ باندھ دیتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہاں، کیونکہ دستاویزات کے مطابق ذیلی دفعہ 3 اور 4 نے اس کا ایک بہت ہی توازن پر مبنی حل دیا ہے۔ ایسی ایمرجنسی میں وہ مجسٹریٹ خاموش تماشائی نہیں بنے گا، وہ اس شخص کی گرفتاری کا وارنٹ جاری کر سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اسے تحریری طور پر اس کی وجوہات بیان کرنی ہوں گی۔ اور گرفتاری کے بعد؟ گرفتاری کے بعد اس شخص کو اسی مجسٹریٹ کے پاس بھیجنا ہوگا جس کا وہ قانونی علاقہ ہے۔ یعنی یہ ایک طرح سے ایمرجنسی بریک لگانے والا اختیار ہے جس میں کارروائی تو ہو جاتی ہے لیکن حتمی فیصلہ متعلقہ اتھارٹی ہی کرتی ہے۔ یہی توازن تو اس قانون کی خوبصورتی ہے۔ ایک طرف طاقت کا بیجا استعمال روکنے کے لیے حدود مقرر ہیں، تو دوسری طرف زمینی حقائق کو تسلیم کرتے ہوئے ہنگامی حالات کے لیے ایک راستہ بھی دیا گیا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قانون کا اولین مقصد محض ضابطوں کی پیروی کرنا نہیں بلکہ معاشرے کے امن کو ہر حال میں محفوظ رکھنا ہے۔ چلیں اب جسمانی خطرات، حملوں اور گلی محلے کی ہنگامہ آرائش سے ذرا آگے کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ کس لحاظ سے؟ کیونکہ اگر ہم دستاویزات کے اگلے حصے کو دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ قانون صرف لاٹھی، پتھر یا جسمانی تصادم کو ہی خطرہ نہیں مانتا، بلکہ وہ الفاظ اور تحریروں کی طاقت اور ان سے پیدا ہونے والے خطرات کو بھی پوری طرح پہچانتا ہے۔ دفعہ 108 اسی موضوع کا احاطہ کرتی ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ یہ دفعہ ان افراد پر لاگو ہوتی ہے جو جان بوجھ کر اشتعال انگیز مواد یا بغاوت پر مبنی مواد پھیلاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص زبانی، تحریری یا کسی بھی اشاعتی طریقے سے ایسا مواد پھیلا رہا ہو جو ملکی قوانین کے تحت بغاوت یا نفرت پھیلانے کے زمرے میں آتا ہو تو درجہ اول کا مجسٹریٹ اس کا نوٹس لے سکتا ہے۔ اور اس دفعہ کا دائرہ کار محض ریاست کے خلاف بغاوت تک محدود نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا مواد بھی دانستہ طور پر پھیلا رہا ہو جس میں کسی جج کے خلاف مجرمانہ دھمکی شامل ہو یا اس کی حد تک عزت کی جا رہی ہو تو وہ بھی دفعہ 108 کی گرفت میں آتا ہے۔ صحیح۔ اور اس کی ضمانت کی مدت کیا ہوتی ہے؟ اس صورت میں مجسٹریٹ اس شخص سے نیک چلنے کی ضمانت مانگ سکتا ہے جس کی مدت زیادہ سے زیادہ 1 سال ہو سکتی ہے۔ 1 سال؟ جی،
اس دفعہ کا فلسفہ یہ ہے کہ معاشرے کا سکون صرف جسمانی تشدد سے ہی تباہ نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات زہریلے خیالات کا پھیلاؤ اور نفرت انگیز الفاظ اس سے بھی زیادہ گہرا اور دیرپا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن جب ہم الفاظ، تحریر اور اشاعت کی بات کر رہے ہیں تو ذہن فوراً پریس اور صحافت کی طرف جاتا ہے۔ یہ بہت نازک معاملہ ہے۔ بالکل، اگر مقامی مجسٹریٹ کو تحریر پر گرفت کا اختیار دے دیا جائے تو صحافت کا کام مشکل ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اس قانون میں خاص شق شامل کی گئی ہے جسے دی پریس ایکسیپشن کہا جا سکتا ہے۔ یہ دیکھنا واقعی قابل غور ہے کہ قانون کس طرح ریاست کی سلامتی اور صحافتی کام کے درمیان ایک لکیر کھینچنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ایک انتہائی اہم تفریق ہے۔ قانون یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی اشاعت جیسے کوئی اخبار یا رسالہ باقاعدہ پریس قوانین مثلا مغربی پاکستان پریس اینڈ پبلیکیشنز آرڈیننس 1963 یا اس وقت کے رائج الوقت قوانین کے تحت رجسٹرڈ ہے، تو اس کے ایڈیٹر، پروپرائٹر، پرنٹر یا پبلشر کے خلاف کوئی عام مجسٹریٹ از خود کارروائی نہیں کر سکتا۔ کارروائی کون کر سکتا ہے؟ اگر ان اشاعتی اداروں کے خلاف دفعہ 108 کے تحت کارروائی مقصود ہو تو اس کے لیے براہ راست صوبائی حکومت یا صوبائی حکومت کی طرف سے خاص طور پر اختیار یافتہ کسی افسر کا حکم لازمی ہوگا۔ ہم یہاں بالکل غیر جانبدار رہتے ہوئے صرف اس قانونی حقیقت کا جائزہ لے رہے ہیں جو ان دستاویزات میں درج ہے۔ ہمارا مقصد کسی سیاسی یا نظریاتی بحث کا حصہ بننا نہیں ہے۔ بالکل نہیں، ہم صرف قانون کا تجزیہ کر رہے ہیں۔ ہاں، لیکن ایک طالب علم کے نقطہ نظر سے یہ مطالعہ کرنا بہت دلچسپ ہے کہ قانون سازوں نے یہ سمجھا کہ عام شہری کی جانب سے پھیلائی گئی نفرت اور ایک رجسٹرڈ ادارے کی اشاعت میں فرق ہے۔ پریس پر کارروائی کو ایک نچلی سطح کے انتظامی افسر کے اختیار سے نکال کر اعلیٰ حکومتی سطح کا معاملہ بنا دیا گیا تاکہ فیصلہ سازی میں زیادہ احتیاط برتی جا سکے۔ اور یہ احتیاط اس لیے بھی لازم تھی کیونکہ پریس کا بنیادی کام ہی معلومات فراہم کرنا اور مختلف خیالات کی ترسیل ہے۔ قانون اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ اس عمل میں غلطی یا تنازع پیدا ہو سکتا ہے، اس لیے اسے پرکھنے کا پیمانہ عام افراد کی نسبت قدرے مختلف اور کڑا رکھا گیا ہے۔ اب ذرا دفعہ 108 کے تحریری اور زبانی خطرات سے نکل کر انسان کے روزمرہ کے طرز زندگی پر آتے ہیں۔ یہ میرا پسندیدہ حصہ ہے۔ ہاں، کیونکہ دفعہ 109 اور 110 اس قانون کا ایک بالکل ہی نیا رخ پیش کرتی ہیں۔ یہ دفعات کسی ایک مخصوص واقعے یا جرم کے گرد نہیں گھومتی، بلکہ یہ افراد کے طرز زندگی کی نگرانی کرتی ہیں۔ اگر ہم دفعہ 109 کو سمجھیں تو یہ بنیادی طور پر مشکوک افراد کے بارے میں ہے۔ جی، فرض کریں کہ ایک درجہ اول کے مجسٹریٹ کو کسی ذریعے سے خبر ملتی ہے کہ ایک شخص اس کے علاقے میں مسلسل اپنی موجودگی چھپانے کی کوشش کر رہا ہے، رات کی تاریکی میں مشکوک انداز میں گھومتا ہے، اور یہ ماننے کی ٹھوس وجہ موجود ہے کہ یہ سب کسی مجرمانہ نیت سے کیا جا رہا ہے، تو قانون مجسٹریٹ کو اختیار دیتا ہے کہ وہ اس شخص سے پوچھ گچھ کرے۔ اسی دفعہ 109 کا دوسرا حصہ مزید دلچسپ ہے۔ یہ ان لوگوں کا احاطہ کرتا ہے جن کے پاس گزر بسر کا کوئی ظاہری ذریعہ یعنی آسٹنسیبل مینز آف سبسٹنس نہ ہو، اور وہ اپنے اس طرز زندگی کے بارے میں کوئی تسلی بخش جواب بھی نہ دے سکیں۔ مطلب ہم کسی غریب یا بے روزگار شخص کی بات نہیں کر رہے؟ بالکل نہیں۔ اسے سمجھنے کے لیے کسی غریب شخص کا تصور نہ کریں، بلکہ یہ اس صورتحال کے لیے ہے جہاں ایک شخص بظاہر تو کوئی کام یا کاروبار نہیں کرتا، لیکن اس کا رہن سہن ایسا ہے جو کسی چھپی ہوئی غیر قانونی سرگرمی کی طرف اشارہ کر رہا ہو۔ آمدنی اور اخراجات کا فرق؟ جی، قانون اس خلا کو دیکھتا ہے، اور جب آمدنی اور اخراجات کے درمیان ایک پراسرار فرق نظر آتا ہے تو مجسٹریٹ اس شخص سے بھی پابند رہنے کے لیے 3 سال تک کا بانڈ مانگ سکتا ہے۔ یہاں سزا غریبی پر نہیں بلکہ اس مشکوک طرز زندگی پر دی جا رہی ہے جو جرائم کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد دفعہ 110 کی باری آتی ہے جو ان دستاویزات کے مطابق اس پورے باب کی غالباً سب سے سخت دفعہ ہے۔ یہ معاشرے کے ان افراد کے لیے ہے جو اتفاقاً نہیں بلکہ عادتاً جرائم کرتے ہیں۔ یہ دفعہ باقاعدہ ایک فہرست کھول دیتی ہے جس میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو عادتاً لٹیرے ہیں، نقب زن ہیں، چور ہیں یا جعلسازی کرتے ہیں۔ اور اس میں وہ بھی شامل ہیں جو چوری کا مال یہ جانتے ہوئے خریدتے ہیں کہ وہ چوری کا ہے۔ بالکل۔ اس فہرست میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو عادی طور پر چوروں کو پناہ فراہم کرتے ہیں،
اور وہ بھی جو اغواکاری، بھتہ خوری اور دھوکہ دہی جیسے جرائم کو اپنا پیشہ بنا چکے ہیں۔ قانون ان سب کو عادی مجرم قرار دیتا ہے اور ان سے بھی 3 سال تک کے لیے نیک چلنی کی ضمانت طلب کی جا سکتی ہے۔ لیکن دفعہ 110 میں ایک شک یعنی شک ایف ایسی ہے جس کے الفاظ بہت ہی کڑے ہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اس قدر خوفناک اور خطرناک ہو، جس کے لیے ڈیسپریٹ اینڈ ڈینجرس کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، کہ اس کا بغیر کسی ضمانت کے کھلے عام گھومنا کمیونٹی کے لیے براہ راست خطرہ ہو، تو اس پر بھی یہ کارروائی ہو سکتی ہے۔ یہ بہت وسیع اختیار ہے۔ ہاں، ذرا تصور کریں کہ قانون کو کتنا وسیع ثوابدیدی اختیار دیا گیا ہے کہ وہ محض کسی کی شہرت اور اس کے پیدا کردہ خوف کی بنیاد پر اسے پابند کر سکتا ہے، چاہے اس نے اس مخصوص وقت میں کوئی نیا جرم نہ بھی کیا ہو۔ یہ خوفناک اور خطرناک کی اصطلاح دراصل ان لوگوں کے لیے ہے جن کا مجرمانہ ریکارڈ اتنا طویل اور ہولناک ہوتا ہے کہ محض ان کی گلی محلے میں موجودگی ہی عام شہریوں میں عدم تحفظ کا احساس پیدا کر دیتی ہے۔ قانون ان سے ضمانت اس لیے مانگتا ہے تاکہ شہریوں کو یہ تحفظ فراہم کیا جا سکے کہ یہ شخص اب ریاسی نگرانی میں ہے۔ ان تمام انتہائی سنجیدہ قانونی شکوں پر بات کرتے ہوئے میرے نوٹس میں ایک چھوٹی سی تاریخی تفصیل بھی سامنے آئی ہے جو دفعہ 111 کی صورت میں نظر آتی ہے۔ اچھا، وہ کون سی؟ ایک دور تھا جب دفعہ 111 بھی اس قانون کا حصہ ہوا کرتی تھی، جو خاص طور پر یورپی آوارہ گردوں یا یورپین ویگرنٹ سے متعلق تھی۔ اوہ ہاں، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ 1923 کے کرمنل لا امینڈمنٹ ایکٹ کے تحت اسے منسوخ یعنی ریپیل کر دیا گیا۔ یہ کوئی بہت بڑی قانونی موشگافی نہیں ہے، لیکن یہ ایک بہت دلچسپ یاد دہانی ضرور ہے کہ قانون کس طرح اپنے وقت اور حالات کے تابع ہوتا ہے۔ یہ شق نو آبادیاتی دور کی ایک جھلک تھی، اور جیسے جیسے وقت بدلا، قانون نے اس غیر ضروری حصے کو اپنے اندر سے نکال لیا۔ اور یہی ایک زندہ قانونی نظام کی نشانی ہوتی ہے۔ قوانین پتھر پر لکیر نہیں ہوتے، وہ معاشرے کے ارتقاء، سماجی تبدیلیوں اور وقت کی ضروریات کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ کسی دور میں جس چیز کی ضرورت تھی وہ قانون بن گئی، اور جب وہ وقت گزر گیا تو قانون نے خود کو اس سے پاک کر لیا۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ ہم نے اتنی ساری دفعات کا بغور جائزہ لیا، مختلف اقسام کے خطرات، ضمانتوں اور مچلکوں کی بات کی۔ اگر ہم ان تمام دستاویزات کو سمیٹیں تو ضابطہ فوجداری کا یہ باب ہشتم دراصل ایک بہت بڑے حفاظتی جال یا سیفٹی نیٹ کی طرح ابھر کر سامنے آتا ہے۔ بالکل، ایک سیفٹی نیٹ ہے۔ یہ جال ہر اس مقام پر تنا ہوا ہے جہاں معاشرے کے سکون کو خطرہ ہو سکتا ہو، چاہے وہ وقت ہو جب کسی کا جرم ثابت ہو چکا ہو اور اسے مزید جرائم سے روکنا ہو، جس کا ذکر دفعہ 106 میں ہوا، یا وہ صورتحال ہو جہاں صرف ہنگامہ آرائی کی اطلاعات ہوں جو دفعہ 107 کے دائرے میں آتا ہے، یا پھر تحریری اشتعال انگیزی، ہاں جسے ہم نے دفعہ 108 میں دیکھا، اور آخر میں مشکوک طرز زندگی اور عادی مجرموں کی سرکوبی ہو جو دفعہ 109 اور 110 کا ہدف ہے۔ ان تمام صورتوں میں قانون مالیاتی دباؤ اور ضامنوں کی صورت میں سماجی دباؤ کا استعمال کرتا ہے تاکہ کوئی بھی شخص معاشرے کا امن تباہ کرنے سے پہلے 100 بار سوچے کہ اس کا اور اس کے ضامنوں کا کیا نقصان ہو سکتا ہے۔ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو یہ تمام باریکیاں ہمیں یہ سمجھنے میں بے حد مدد دیتی ہیں کہ ہمارا قانونی اور عدالتی نظام کس قدر تہ در تہ اور پیشگی منصوبہ بندی پر مبنی ہے۔ صحیح۔ عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ عدالت اور مجسٹریٹ کا کام صرف تب شروع ہوتا ہے جب FIR کٹ جائے اور معاملہ عدالت پہنچ جائے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ نظام خطرات کا پیشگی تجزیہ کرنے، حالات کا بغور جائزہ لینے اور جرم کے وقوع پذیر ہونے سے پہلے ہی حفاظتی اقدامات اٹھانے کا ایک پیچیدہ طریقہ کار ہے۔ اور اس میں ضامنوں کا کردار بہت اہم ہے۔ بہت طاقتور تصور ہے یہ نظام فرد کے ساتھ ساتھ اس کے سماجی حلقے کو بھی جواب دہ بناتا ہے۔ جب کوئی شخص کسی کا ضامن بنتا ہے تو وہ دراصل معاشرے کو اور ریاست کو یہ یقین دہانی کروا رہا ہوتا ہے کہ وہ اس شخص کے رویے پر نظر رکھے گا۔ اور ظاہر ہے جب کسی انسان کو معلوم ہو کہ اس کے کسی غلط قدم کی وجہ سے اس کے دوست، رشتہ دار یا ضمانت دینے والے کو مالی نقصان ہو سکتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی نفسیاتی رکاوٹ بن جاتا ہے۔ یہ انسانی رویوں کا ایک انتہائی گہرا مطالعہ ہے جسے قانونی شکوں میں ڈھال دیا گیا ہے۔ واقعی۔ لیکن اس سارے شاندار حفاظتی نظام کا مطالعہ کرنے کے بعد اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ وہ کیا؟
وہ سوال ریاستی طاقت اور انسان کے بنیادی حقوق کے درمیان توازن کا ہے۔ ہم نے ان دفعات میں دیکھا، بالخصوص دفعہ 107، 109 اور 110 میں، کہ یہ قانون زیادہ تر اطلاعات، شبہات اور مستقبل میں ہونے والے کسی واقعے کی پیشگوئیوں پر مبنی ہے۔ ہاں، یعنی کوئی ٹھوس جرم نہیں ہوا۔ بالکل، مجسٹریٹ کو کہیں سے کوئی اطلاع ملتی ہے یا اسے کسی شخص کے طرز زندگی پر شبہ ہوتا ہے۔ ایک طرف تو جیسا کہ ہم نے پوری تفصیل سے سمجھا، یہ پیشگی اقدامات امن و امان قائم رکھنے کے لیے انتہائی ناگزیر نظر آتے ہیں، لیکن دوسری طرف یہ سوچنے کی بات ہے کہ کسی بھی معاشرے کو یہ کیسے یقینی بنانا چاہیے کہ محض شبہے یا کسی مخبر کی اطلاع کی بنیاد پر ملنے والے ان وسیع قانونی اختیارات کا کبھی غلط استعمال نہ ہو۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ کیا کسی جرم کے ہونے سے پہلے ہی کارروائی کرنے کے اختیار اور ایک عام شہری کی انفرادی آزادی کے درمیان کوئی توازن برقرار رکھنا واقعی اتنا ہی آسان ہے جتنا کہ ان خطابوں کے صفحات پر لکھا ہوا نظر آتا ہے؟ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو کسی بھی باشعور ذہن کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے، اور یقیناً اس کا کوئی ایک سیدھا بلیک اینڈ وائٹ جواب موجود نہیں ہے۔ قانون کی ان پرانی کتابوں اور دستاویزات میں ریاست کی بقا، معاشرے کے تحفظ اور ایک فرد کی آزادی کی جو کشمکش پوشیدہ ہے وہ بہت گہری ہے۔ بے شک۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ان دستاویزی حقائق کے اس تفصیلی جائزے نے سننے والوں کو قانون کے اس پیشگی حفاظتی پہلو کو ایک نئے زاویے سے سمجھنے میں مدد دی ہوگی۔ آج کی اس گفتگو میں بس اتنا ہی۔ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.